السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش اسٹوڈیو 7۔ آج ہم جادو کے متعلق اہم معلومات پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کون سے وہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے زمین پر اتر کر لوگوں کو جادو سکھایا۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 102 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے اس کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی اور مزید اچھی ویڈیو کی معلومات حاصل ہو سکے۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور ولولہ اور عزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجیہات جادو ٹونے اور طلسمات اور عملیات اور تویز گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر انسان کے سارے کام ہو جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا ہی نتیجہ تھیں، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر ان کتاب اللہ سے ان کی کوئی دلچسپی نہ رہی، کتاب اللہ سے، اور نہ ہی کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، بابل شہر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں آئے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار سحری میں اپنی دکان لگائی جادو کی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں کہ وہ ساتھ میں یہ بتاتے تھے کہ اس کو نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اترے ہیں اور یہ فتنہ ہے، ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کی پیش کردہ عملیات اور نقوش کی تعویذات پر ٹوٹ پڑے۔ فرشتوں کی انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہوئی، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز تھے۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت ہمارے گرد و پیش کتنے ہی فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس کے ذریعے آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 میں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ بین المرء و زوجہ، خاوند اور میاں بیوی کے درمیان رشتہ توڑ کر کرنے کے لیے ان سے آ کر وہ جادو سیکھتے تھے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاق کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ جو غیر محرم پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی منکوحہ عورت کو جو شادی شدہ ہے اس کی شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے پر وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستگی پر پورے انسانی تمدن کی درستی ہے، اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا دار و مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد، فساد کرنے والا ہے
جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہے اور جس کے قیام پر خود اس کا اور کوئی سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشہ میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے اور وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، فلاں شر کھڑا کر دیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے، صحیح اچھا کام تم نے کیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں، ان کو سکھائیں وہ جادو۔ تو دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ دو بابل کے اندر شہر کے اندر اترنے والے فرشتوں نے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا، ان کی آزمائش کے لیے، اور جن کو سکھایا وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ ہماری اسی طرح اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔